اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اگر ہمیں جگہ مل جائے اور ہمیں موقع مل جائے ان کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے تھے، ہم نے بھی دین کے تحفظ کی فکر کی تھی اور ہم نے بھی اپنے اندر میں ایک فکر کو اور ایک جذبے کو جگایا تھا کہ ہم بھی اللہ کے دین کے تحفظ کی خاطر وقت کو فارغ کریں، اپنی سوچ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے لیے فارغ رکھیں اور اپنی زندگی کے اوقات میں مشغولیات میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے ہم نکالیں۔ ہم نے اس جذبے کی خاطر آج کی اس مجلس میں شرکت کی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے گا اور ہماری اس شرکت کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ہماری شرکت کو نجات اخروی کا سبب بھی بنائے گا۔ بزرگان محترم، جب تک کہ دور رسالت اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر فدا ہونے کا جذبہ تھا اور ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ تھا، تو صحابیات اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام، جوان صحابہ کرام، یہ تمام کے تمام صحابہ و صحابیات اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ تحفظ دین کے لیے، تحفظ رسالت کے لیے، تحفظ نبی کے لیے اور اسی طریقے سے باطل طاقتوں اور باطل قوموں اور باطل فرقوں کا جواب دینے کے لیے ایسے ایک جان ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس ادا کو قبول فرمایا اور اس عشق کو اور اس فدائیت کے جذبے کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اندر اس جذبے کو دیکھ کر کے بعد میں آنے والی امتوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو اور ان سے بعد والی امتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات کو ان کا نمونہ بنایا تاکہ بعد میں آنے والی امتیں یہ سوچے کہ ناموس رسالت کا تحفظ صحابہ و صحابیات نے کیسے کیا تھا، ان کے بچوں نے کیسے کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے کیا تھا۔ جب تک کہ یہ بات امت مسلمہ کے اندر میں موجود تھی تب تک اللہ کا فضل اور احسان تھا کہ فتنوں کا سد باب تھا اور اسی طریقے سے منافقین جو ہمیشہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے سرگردہ رہتے تھے اور سرگرم عمل رہتے تھے کہ کیسے ناموس رسالت کو نعوذ باللہ من ذالک بدنام کیا جائے اور کیسے مسلمانوں کے درمیان میں افراتفری کا عالم پھیلایا جائے، کیسے کوئی نئی جماعت تیار کی جائے، اختلاف اور انتشار کو کیسے جنم دیا جائے۔ منافقین کی ہمیشہ یہ سازشیں رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب تک کہ امت میں اور امت کے علماء میں، امت کے ذمہ داران میں، امت کے فقہاء میں، امت کے دانشوران میں، امت کے محدثین میں، امت کے مفسرین میں یہ فکر زندہ تھی، اللہ کا فضل اور احسان رہا کہ باطل قوم اور باطل طاقتیں ایسے لوگوں سے ٹکرا کر کے پار ہو گئی اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ لیکن جب سے امت کے اندر میں یہ غفلت اور یہ سستی اور کاہلی صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین اور جب تبع تابعین کا دور گزر چکا، اس کے بعد جب مسلمان قوم اور ملت کے اندر میں یہ غفلت اور سستی طاری ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ باطل طاقتیں اور باطل قوموں کو امت مسلمہ میں گھسنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بھی وہی چہرہ، وہی لباس اور وہی پہراوا اور اپنی ظاہری شناخت وہی بنائی جو عام مسلمانوں کی تھی، جو حقیقی مسلمانوں کی تھی، لیکن پس پردہ تمام کی تمام باطل طاقتیں اور باطل قومیں کام کر رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاریوں کا فتنہ اٹھا اور تاتاریوں کے فتنے کے اٹھنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر زوال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور ایسا عجیب و غریب فیصلہ آیا کہ آج بھی اگر تاریخ کے ان صفحات کو اٹھایا جائے
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کی آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا منظر مسلمانوں نے دیکھا ہوگا اور کیسے مسلمانوں نے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا۔ کتابوں میں تاریخ یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ آج ہم اگر مثال کے طور پر مسلمانوں کے سوال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں ملک میں مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، فلاں ملک میں مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، خود اقتدار پرست فرقہ پرست طاقت جو ہے ہمارے ہی اس ملک کے اندر میں مسلمانوں پر آئے کہ نئے نئے حالات پیدا کر رہی ہے، اور نئے نئے جو ہے بیان بازیوں سے مسلمانوں پر یعنی ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، ذہنی اعتبار سے انہیں ایک تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حالات جو آج کے دور میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے کئی زیادہ خطرناک حالات تاتاریوں کے فتنے کے موقع پر مسلمانوں نے دیکھے ہیں، اور اس موقع پر بھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر کے تحت میں چند لوگ تھے جو اہل فکر اور اہل دانش تھے، اور چند لوگ تھے جو اس جذبے کو رکھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے، دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر تاتاریوں کے فتنے کے موقع پر صرف ایک دن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ آج صرف ہمارے سامنے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں یہ واقعات کہ کچھ ہزار لوگوں کو فلاں جگہ شہید کر دیا گیا اور فلاں جگہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن امت جب فکر سے جو ہے روگردانی کرنے لگی اور فکر صحیح سے زندگی موڑ کر کے زندگی گزارنے لگی، تو امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا زوال آیا تھا کہ ایک ہی دن میں تاتاریوں کے فتنے نے 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ چند ہزار لوگوں کی لاشیں اگر پڑ جائیں تو کیا حال ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت میں ہمارے کتابوں کے ایک عظیم ذخیرے کو برباد کیا گیا اور دریا کے پانی کی نظر کیا گیا، بلکہ گزرگاہ بنائی گئی اور ایک جیسے برج تیار ہوتا ہے اور ایک پل تیار ہوتا ہے، ایسے کتابوں کو بچھا کر کے جو ہے ہمارے ایک عظیم ذخیرے کو برباد کیا گیا اور اس کو ختم کیا گیا۔ یہ حالات امت کے اوپر اس وقت آئے جب امت کے اندر عمومیت کے اعتبار سے تحفظ دین کا مزاج ختم ہو چکا تھا، اور اسی طریقے سے ناموس رسالت کے تحفظ کا مزاج ختم ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے شیخی بگاڑنے میں اور ہر کوئی اپنی اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجتماعیت کی جو طاقت امت کے اندر میں موجود تھی وہ اجتماعیت والی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ بزرگان محترم اور معزز علماء کرام، میں اس بات کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو امت کے اوپر حالات ہیں، یہ حالات امت کے اوپر سیاست کے پاور نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات امت کے اوپر مالداری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات امت کے اوپر طاقت نہیں ہے اس لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے محققین اور اسی طریقے سے اکابر علماء سے رابطہ کیا جائے اور دانشوران سے پوچھا جائے تو آج سے پہلے، آج مسلمانوں کی سیاست میں جو نمائندگی ہے، آج سے پہلے اتنی عظیم نمائندگی مسلمانوں کی کبھی نہیں رہی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج جتنی اسلامی مملکتیں دنیا کے اندر میں ہیں، آج سے پہلے اتنی مملکتیں مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں رہی۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کو جو نمائندگی حاصل ہے، آج سے پہلے اتنی پاورفل سیاست کے اندر میں نمائندگی مسلمانوں کو حاصل نہیں رہی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پاس جتنا مال، جتنی دولت اور جتنی دنیا کے اسباب اور تعیش پرستی کے تمام اسباب موجود ہیں، ایسے اسباب آج سے پہلے مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ہاں، اسی طریقے سے مسلمان طاقت میں اور اسی طریقے سے ایجوکیشن میں، تعلیم میں، سمجھداری میں جیسے آج پائے جا رہے ہیں، آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں پائے گئے۔ لیکن پہلے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہو گیا تو انسان یہ سوچتا ہے وہاں ہوا نا، ہمارے شہر میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے گھر میں تو نہیں ہوا نا، تو اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ خود غرضی، خود پسندی انسان اور خصوصاً مسلمان کے اندر میں اتنی پیدا ہو چکی ہے، اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نبی، اس امت کے نبی نے تو تعلیم دی تھی کہ جیسا کہ واقعی تھی کہ ایک جسم کی طرح بن کر رہنا،
لیکن خود پسندی اور خود غرضی ہم نے اپنے اندر میں اتنی پیدا کر لی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر میں نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں. ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. ختم نبوت کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے, ہمیں اس سے جو ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر فکر کی جا رہی ہے تو تنہا کہیں ایک شخص کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جماعت نظر نہیں آتی. وہ اکیلا شخص جو اس عظیم فکر کو لے کر کے اٹھا ہے تو وہ اکیلا شخص اپنی اس فکر کے تحت میں کیا کرے گا اور وہ اپنی فکر کو کیسے پروان چڑھائے گا, جبکہ ایک جماعت اور بلکہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس جذبے کے اوپر فدا ہونے کا یعنی شوق رکھتا ہو اور ذوق رکھتا ہو, ہر ایک فرد کے اندر میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. چاہے کہ ہمارے گھروں کی خواتین اور ہمارے بچوں کے درمیان میں ان باتوں کو پھیلایا جائے. آج ہمارے گھروں کی خواتین بھی بڑی پابندی کے ساتھ ایسے لوگوں کے درس میں اور ایسے لوگوں کی مجلسوں میں حاضر ہوتی ہے, اور اگر ان سے کہا جائے کہ تم یہ درس میں کیوں گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تو تعلیم ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے. انہیں کیا معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث کی آڑ میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور آج کے دور کے فتنے کا ظاہر قرآن اور حدیث ہی ہے. ہر ایک اٹھے گا تو اپنا سر اٹھائے گا تو قرآن اور حدیث کو ہی آڑا بنائے گا اور اسی سے سہارا لے کر کے اپنی بات کو پیش کرے گا. لیکن یہ بات ضروری ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا کہ اس قرآن اور حدیث کی آڑ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے. ہاں آپ حضرات ماشاءاللہ میرے علم حضرات ہیں, لہٰذا ایک حقیر سی کاوش اور ایک بہت چھوٹی سی کاوش آج تحفظ دین میڈیا سروسز کے عنوان سے اس مراٹھواڑہ لیول پر پیش کی جا رہی ہے. یہ حقیر سی کاوش گرچہ ہم کمزور لوگوں کے ذریعے سے ہمارے کمزور ذہن میں آئی اور ہم کمزور ذہن اور کمزور علم کے رکھنے والے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر کے ہم نے کی, لیکن یہ بات ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء کی موجودگی اور ہمارے اکابر علماء کی تعلیمات ہمیں حاصل ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر علماء کی جانب سے مفید مشورے ہمیں ملے اور اس کے اندر میں ہم نے اپنے کام میں بدلاؤ لایا اور اس کو ایک جگہ پر اجتماعیت کو عنوان پر لانے کے لیے آج کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, تاکہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور اس سرگرمی سے دلچسپی رکھنے والے جتنے علماء, جتنے ائمہ, جتنے حفاظ اور جتنے بھی اہل علم حضرات اور دانشوران ہیں وہ تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر آئے. اس لیے یہ باطل آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ چکا ہے. ساری دنیا کا باطل, انٹرنیشنل باطل ایک پلیٹ فارم پر آ چکا ہے. لہٰذا آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ منتشر رہ کر اور بکھر کر محنت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کا اتحاد, اتفاق اور اپنی جو تو اجتماعی قلوب اور اتحاد فکر کا ثبوت دیں, اور جب کبھی بھی ناموس رسالت اور دین سے متعلق کوئی بات اگر پیدا ہو جائے تو اس کے دفاع کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. لہٰذا آج تحفظ دین میڈیا سروسز کے نام سے یہ ایک کوشش ایک سال قبل شروع کی گئی تھی, اور اس ایک سالہ کاوشوں کا اور اس طریقے سے سرگرمیوں کا الحمدللہ بہت مثبت اثر امت مسلمہ کے اندر میں دیکھا گیا. اسٹوڈنٹس کے حلقے میں اور اسی طریقے سے علماء کرام میں, حفاظ میں اور اس موضوع سے متعلق دلچسپی رکھنے والے علماء میں اس سے متعلق ماشاءاللہ بہترین اثر دیکھا گیا, ایک مثبت اثر دیکھا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا فضل ہے, تمام ہی علماء کی جانب سے تعینات حاصل ہوئی اور پھر آج کی اس ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اکابر علماء کرام حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت برکاتہ مدثر العالی, جناب مفتی ذاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہ مدثر العالی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہو چکے ہیں, لہٰذا وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. لہذا یہ ایک سالہ
محنتوں کے بعد اور مسلسل ایک سالہ کاوشوں کے بعد آج ایک سالہ عظیم الشان کارگزاری کے پیش کرنے کے موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً بزرگان محترم، یہ ہمارے لیے اور تحفظ دین میڈیا سروسز سے جڑے ہوئے تمام ہی اراکین کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے علاقے کے اکابر علماء، دانشوران، ائمہ اعظام ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہو۔ میں بہت ہی زیادہ بصد احترام حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم مدثر العلی، استاد فقہ و حدیث ماہر ملت مالکوں، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان سے بھی میں بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ بکھر کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آگے تشریف لائیں اور آگے کی نشستوں پر براجمان ہو جائیں۔ ہمارے اکابر علماء سے سننے کا ہم لوگوں کا